السلام علیکم۔ جن زادہ قسط نمبر 2۔ پھر بھی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ اندر سب گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ وہ جلدی سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ پکڑ لیا۔ ہائے اللہ، کون تھا؟ کوئی تھا تو نظر کیوں نہیں آیا؟ اور یہ گزرگاہ کیسی تھی؟ وہ کون تھا جو چھوڑ دے ولی بچا لے ولی چلاتا ہوا گزر رہا تھا؟ رات کی اس تاریکی میں کسی کو کیا مشکل پیش آئی تھی؟ پھر اسے وہ واقعات یاد آ گئے جو یہاں کے بارے میں کہا جاتے تھے۔ جن زادہ لڑکیوں کو یہاں علاج کے لیے لایا جاتا تھا، مزارات پر حاضری دیتی تھی، ان کے لاحقین ساتھ آتے تھے اور پھر جب ان کی سن لی جاتی تھی تو پھر انہیں ہدایت ہوتی تھی کہ وہ فلاں مزار سے فلاں مزار تک جائیں اور وہاں جا کر حاضری دیں۔ ان کے اوپر جو بھی سائے ہوتے تھے انہیں سازش کی جاتی تھی کہ وہ ان کے وجود کو چھوڑ دیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر انہیں سزائیں ملتی تھی۔ چھوڑ دے ولی بچا لے ولی، اسی سزا کے نتیجے کی آواز ہو سکتی تھی۔ بہرحال وہ یہ کام باتیں سوچتی رہی۔ اسے ایک اور واقعہ یاد آیا جب دادی اماں حیات تھی اور ایک مرتبہ وہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ وہ حویلی نما جگہ تھی اور وہاں ایک بہت ہی بڑا باغ بھی تھا جو حویلی کے احاطے میں ہی تھا، لیکن وہاں جھاڑ جنگاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نگاہ اس جگہ کو دیکھا تو وہ اسے اتنی ہیبت ناک لگی کہ وہاں سے فوراً ہی بھاگ آئی۔ دادی اماں نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تو بولی، کہاں گئی تھی پگلی؟ دادی اماں، اس طرف ایسی بری جگہ ہے، اللہ توبہ اللہ توبہ، ایسی نحوست برستی ہے کہ آپ ادھر جاؤ تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے جھاڑ جنگاڑ آپ کو کھانے کے دوڑ رہے ہیں۔ خدا تجھے سمجھے، وہ حویلی کا آسیب زدہ حصہ ہے، وہاں جنوں کا بسیرا ہے، حویلی کا کوئی بندہ بھی ادھر نہیں جاتا، تبھی تو وہ جھاڑ جنگاڑ پڑے ہوئے ہیں۔ اور تجھے دیکھو کہ تو کھلے بالوں وہاں چلی گئی۔ ایک تو اللہ رکھے اس کالی گھٹاؤں کے شہر کو بادل ہیں کہ طوفان کی طرح امڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے دیوانی، کہتی ہوں کہ انہیں باندھ کر رکھا کر، کھلے بالوں ویسے بھی آسمان تلے نہیں جانا چاہیے۔ تیرے یہ بال توبہ اللہ توبہ، کٹوانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ بال ہیں کہ قیامت، اور یہ حقیقت تھی کہ اس کے بال اتنے زیادہ، اتنے گھنے اور اتنے لمبے تھے کہ ہر لڑکی اور عورت اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بی بی بال بڑھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتی ہو؟ وہ اختیار کرتی تو بتاتی، احمقوں کی طرح پوچھنے والے کی صورت دیکھتی رہ جاتی تھی۔ دادی اماں نے اس سے کھل کر کہا تھا کہ کسی وقت وہ اپنے انہی بالوں کا شکار ہو جائے گی، کوئی ہوا لگ جائے گی، اسے کوئی سایہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہوا اور سایہ اس کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا تھا۔ آج جو یہ سب کچھ ہوا تھا اس نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ طرح طرح کی شکلیں آنکھوں کے سامنے آئیں تو اس نے جلدی سے لیٹ کر چادر اوڑھ لی، اور جوانی کی یہی بات ہوتی ہے، نیند ہے کہ سر پر سوار رہتی ہے، کیسی ہی کوئی شکل، کیسی ہی کوئی بات ہو، بس نیند آنکھوں میں تھی اور پٹ سے آ گئی۔ وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ دوسری صبح واپسی تھی، حاضری کا دن ختم ہو گیا تھا، چنانچہ تیاریاں ہوئی اور طاہرہ بیگم نے اپنی بیٹیوں اور ملازموں کے ساتھ واپس چل پڑی۔ ان کی کوڑی بھی بہت شاندار تھی۔ محسن علی بھائی سے محبت کرتے تھے، لیکن بھائی باوچ کی موت کے بعد بڑے آرام سے پوری جائیداد اور دولت ہڑپ کر گئے۔ بیوی کے غلام تھے، اس لیے ہم بیچاری عشیرہ بھی بس جی
ہی رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں کے ماحول میں ضم کر لیا تھا اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی۔ جلسہ دینے والی لو عشیرہ نے اداسی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور لو کا نتھیڑا جیسے اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ ایک زناٹے دار نپھیڑا اس کے منہ پر پڑا اور اس کا چہرہ تمتا کر رہا گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ میرے خدا، کتنی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور چٹکنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھی۔ ٹھیک 4 ہیں اور اسے باورچی خانے کی طرف چل پڑنا تھا۔ شام کی چائے کا وقت 5 بجے کا تھا۔ گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے موجود تھے، اور یہ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کا کام میں الجھا دیتے۔ اس سے زیادہ کام لینے میں طاہرہ بیگم بڑی خوشی محسوس کرتی تھی۔ نظم اور نثر بھی اب اسی راستے پر چل پڑی تھی، چنانچہ وہ بھی اس کے لیے کام کی تلاش میں رہتی تھی۔ اسے اس کے حسن کی یہی سزا دی جا سکتی تھی۔ کوئی بھی کام اس وقت بھی اس کے سپرد کر دیا جاتا اور کچھ نہ سہی تو کم از کم طاہرہ بیگم کے ہاتھ پاؤں بھی دبانے ہوتے تھے، لیکن اس میں بھی پوری سیاست کارگر تھی۔ لیکن اگر اس وقت اسے طاہرہ بیگم کے پاؤں دبانے پڑتے تو اسے بھی ایئر کنڈیشنڈ کے کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہیں تھی کہ وہ بھی ایئر کنڈیشننگ کے مزے لے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ چہرہ کوسو قزح کے منظر پیش کر رہا تھا۔ سفیدی میں ایک گلابی کھلی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کی نگاہیں ہٹنے کا نام نہ لیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئینے کے پاس پہنچ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں طعنے، ہر قدم پہ بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن، اس کی زندگی میں یہ پورا فارمولہ موجود تھا۔ لیکن اس کا حسن شاید اس فارمولے کے لزومات سے نکھر رہا تھا۔ ایسی بھی کیا ہے کہ غیرت زندگی ایک لمحے کا سکون میسر نہیں، لیکن حسن و جوانی تھی کہ المان اور الحفیظ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کمی تو بے شکن حسن دے کے پوری کر دی تھی، لیکن کسی کام کا ہی حسن جو ہر وقت ملامت بنا رہتا تھا۔ طاہرہ بیگم کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیتی۔ وہ اس کے حسن و جوانی پر بھی کھڑی تنقید کرتی تھی، اور یہ تنقید اس وقت اور زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی جب نظم اور نثر کے لیے رشتہ آیا تھا اور عشیرہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ عشیرہ پر جو پابندیاں لگائی گئی تھی، اس میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے سخت تکلیف دہ تھی۔ اس نے صابن سے منہ دھونا تک ترک کر دیا تھا، لیکن اب یہ اس کے بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی، اور اگر شکل بھی بگاڑ لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چن چن کر اس کے حسن کی تشہیر کرتا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر کی طرف چل پڑی۔ ذہن و دستور شمشک کا شکار تھا۔ کچھ عرصے پہلے کم از کم نظم اور نثر کا رویہ ہی ٹھیک تھا، اور اسے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھوڑا سا موقع مل جاتا تھا، لیکن اب وہ بھی رکابت کا شکار ہو گئی تھی۔ عشیرہ کا معمولی لباس، اس کا میک اپ سے عاری چہرہ، ان کے 1000 میک اپ
زدہ چہروں سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ بات صرف وہی تک نہیں رہی تھی بلکہ پر آنے جانے والا شیرے کے حسن کی تعریف کرتا تھا، اور رفتہ رفتہ شیرہ کو پیچھے ہٹایا جاتا رہا تھا، یہاں تک کہ گھر کی تقاریب سے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ حقارت کی کون سی صورت تھی جو اس کے لیے نہیں تھی؟ کون سا عذاب تھا جو اس پر توڑنے کی انتظامات نہیں کیے گئے تھے؟ لیکن ہر عذاب کو خاموشی سے جھیلنا بھی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہیں تھی، اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہرحال بستر پر بھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک لیٹ رہی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجے اور وہ خیالات کے جھنجھوڑ سے نکل آئی۔ ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی، ورنہ باغ میں ہی چلی جاتی۔ وہاں لو کیا لے گی؟ اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون مل جائے گا، مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی؟ اس نے سوچا، اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن اب کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہ داری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا، اور یہ دھوپ بھی روایتی دھوپ نہیں تھی جس میں کہا جاتا ہے کہ چپل انڈا چھوڑ دیتی ہے۔ حالانکہ اس محاورے کا مقصد مجھ میں نہیں آتا تھا۔ چپل انڈا چھوڑ دیتی ہے، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر خود مسکراتی ہوئی صدر دروازے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت یہ جملہ اس وقت صرف محاورہ نہیں تھا، آگ برس رہی تھی، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ املی کا وہ گھنا اور سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت مالی بھی اپنے کوارٹر میں گیا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے وہ اندر تھے، اور باقی اپنے کوارٹر میں آرام کر رہے تھے۔ املی کا یہ گھنا درخت اسے ہمیشہ سے پسند تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کے سائے میں دھوپ دم توڑ دیتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی اور اس کے نیچے پہنچ گئی۔ بلا شبہ یوں لگا تھا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہو۔ مالی کی خالی چارپائی پر اس کا قبضہ کر لیا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ درخت کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ویرانی سے اپنے مقدر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، لیکن املی کا یہ درخت ہمدرد تھا، وہ اسے گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک چمکدار نقطے پر جم گئی، اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا مرکز بن گیا۔ نہ جانے کیا کیا سوچے دامن گیر ہوئے۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک پڑی۔ اس وقت کون ہے جو اس کی طرح سر پڑا ہے اور باہر نکل آیا؟ اس نے مڑ کر دیکھا اور اسے ایک سایہ سا متحرک محسوس ہوا۔ وہ سایہ اس کے پاس سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نیلے دائیں اور پھر بائیں دیکھا، یہ کیسا سایہ تھا؟ اور پھر اس کے کانوں میں قدموں کی چھاپ بھی سنی تھی۔ انہوں نے وہم بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات تصور نہ جانے کیا کیا کچھ سنا اور دکھا دیتا ہے۔ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو، اور ممکن ہے وہ سایہ درخت کسی شاخ کے ہلنے سے خاص طور سے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور سوچنے لگی کہ اس کی طرح کوئی اور تو دیوانہ نہیں ہو سکتا جو اس شدید گرمی میں باہر نکل آئے۔ 100% اس کا وہم ہوگا۔ کچھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعات سے وابستہ پڑ رہا تھا۔ اس دن مزار کے سامنے کا واقعہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔
کون تھا جس نے اسے سنبھالا تھا؟ اور پھر وہ آواز تو بالکل وہم نہیں تھی۔ وہ اس آواز کو اپنے ذہن میں اس وقت بھی سن رہی تھی۔ بسم اللہ، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں۔ جائیے برائے کرم اندر جائیے، گزرنے والے۔ اور اب وہ آواز ہی سایہ تو ہے، توبہ ہے، کن احمقانہ حرکتوں میں پڑتی جا رہی ہو۔ میں بھی، میرا اپنا بھی سایہ ہو سکتا ہے جو مڑنے سے پڑا ہو۔ وہ اپنے زبان سے یہ خیال جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اس چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جس پر پہلے نگاہ جمائے سوچوں میں گم تھی۔ ایسے نقطے اکثر نمودار ہو جاتے ہیں، مگر یہ نقطہ جو اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کی جڑ میں تھا، چند ہی لمحوں میں وہ نقطہ اسے مل گیا، لیکن اس بار وہ بے خیالی کے عالم میں نظر نہیں آیا بلکہ کوئی ٹھوس حقیقت تھی۔ اس نے اب اس چمکدار شے کو غور سے دیکھا جسے وہ صرف پہلے اپنا خیال سمجھ رہی تھی اور اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ اب جو غور کیا تو اسے سفید سی چمکدار چیز نظر آئی، اور یہ چیز صرف ایک تصویر نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے اس دوسرے درخت کی جڑ سے دودایا رنگ کے خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا اور اس کی کچھ حصوں پر مٹی لگی گئی تھی۔ اس نے مٹی دوپٹے سے صاف کی اور دیکھنے لگی۔ کیا خوبصورت پتھر ہے، نہ جانے کہاں سے آیا، قیمتی لگ رہا ہے، ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے کہاں سے پہنچ گیا؟ اور پھر اس کی تراش بھی ایسی نہیں تھی کہ کسی زیور سے آزاد ہوا معلوم ہوا، اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر ہتھیلی پر رکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی اور اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ وہ بے حد حسین و جاذب نگہداشت پتھر ہے۔ اسے یہ پتھر بے حد پسند آیا اور اس نے سوچا کہ اب اس کی تاریخ تو اسے پتہ نہیں چل سکتی تھی کہ کہاں سے آیا اور کہاں سے یہاں تک پہنچا، لیکن اس قابل ہے کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھا جائے۔ ہاں، اگر کسی نے یہ کہا کہ اس کے کسی زیور کا کوئی پتھر گم ہو گیا ہے تو پھر اسے واپس کر دیا جائے گا۔ کوٹھی میں مہمان آتے رہتے تھے، باغ کی سیر بھی کی جاتی تھی، ان میں بڑے آدمیوں کی بیٹیاں بھی ہوتی تھیں، بیگمات بھی ہوتی تھیں۔ معظم علی صاحب کے ملنے جلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر اسے کہیں سے پتہ چلا کہ کوئی کسی قیمتی پتھر کی تلاش میں ہے تو وہ اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹی میں دبایا اور واپس چارپائی پر رکھ دیا۔ بیٹھی، لیکن بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتی رہی تھی۔ بالکل دل کی شکل کا ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے، ممکن ہے پلاسٹک کا ہی ہو، لیکن پلاسٹک کا ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے اور اس نے اسے رکھ لیا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز ابھری، شکریہ، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ پھر اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا، یہ مردانہ آواز ایک لمحے کے اندر جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی۔